نہیں، کیونکہ یہاں پہ امپیریکل سائنس کوئی فائدہ نہیں پہنچیں گے. امپیریکل سائنسز، امپیریکل نالج، امپیریکل نالج ہوتا ہے جو ٹیسٹ بیس نالج ہوتی ہے. ایک ایتھیسٹ کو میں زیادہ ایتھیسٹ، کیونکہ وہ زیادہ کرتا ہے فوکس آن امپیریسزم. بولتا ہے صرف فزیکل ورلڈ میں جو ہے وہی ہے، سب کچھ جو دکھ رہا ہے وہی ہے، اور جو فیل ہو رہا ہے وہ نہیں ہے سب کچھ. دیکھیں، کیا ہمیں لو دکھتا ہے؟ لو دکھتا ہے ہمیں؟ لو نہیں. کیا ہمیں ہیٹ دکھتی ہے ایسے بظاہر آنکھوں سے؟ نہیں دکھتی ہے نا. ہم فیل کر پاتے ہیں ان سب چیزوں کو. تو یہ لو، یہ ہیٹ، یہ جیلسی، یہ انوی، یہ ایموشنز، یہ ساری میٹا فزیکل چیزیں ہوتی ہیں. کسی کا خون نکال پائیں گے ہم خون سے؟ دیکھیں کتنا اس میں محبت ہے، کتنا اس میں غم ہے، دیکھ پائیں گے؟ نہیں. یہ ساری میٹا فزیکل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتے ریئل لائف میں، فزیکل ورلڈ میں. بس ہم سوچ پاتے ہیں ان کو. تو اس چیز کا پورا فوکس ہوتا ہے ایک فزیکل ورلڈ کے اوپر. سائنس بولتے ہیں نا اسی کو، فزیکل ورلڈ کے بارے میں نالج حاصل کر. بس وہ بیونڈ دا باکس ہی سوچتا ہے، وہ نہیں سوچتا ہے کہ میٹا فزیکل چیزیں کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا. لمٹس ہوتی ہے ہر کسی انسان کو. تو ایک چیز کے ہی لمٹس ہوتے ہیں، وہ میٹا فزیکل چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، میٹا فزیکل اینٹیز کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں ادرا میٹا فزیکل کیا ہو گیا؟ بیونڈ فزیکل ورلڈ. میٹا بولتے ہیں بیونڈ کو، یا اس کے بہت ترجمے ہوتے ہیں میٹا کے. تو میٹا فزیکل بیونڈ فزیکل ورلڈ جو ہوتا ہے، یہ ماننا نا انسان کو کہ میری نالج کی لمٹس ہے. ایک ایتھیسٹ کبھی نہیں مانے گا، کبھی نہیں مانے گا میری نالج کی لمٹس ہے. بولے گا نہیں، سائنس جو بولتی ہے وہی سچ ہے. وہ سوچ نہیں کہ سائنس کے لمیٹیشنز ہے. سائنس، کیونکہ سائنس کا فیلڈ جو ہے وہ صرف فزیکل ورلڈ کا ڈیل کرتا ہے. وہ ہمیں نہیں بول سکتا ہے انر سبجیکٹو کانشیسنس جو پڑھتے ہیں یہ چیز. انر سبجیکٹو کانشیسنس بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ مانیے اس ٹائم پہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، نہیں کوئی اور مثال نہیں ہے. اور میں نے گاجر کھائی، آج نے بھی گاجر کھائی، مجھے آ گیا مزہ، گاجر کا مزہ اے آ گیا، مجھے مزہ اے. آج بھی گاجر کھائی، آپ کو آ گیا مزہ بی. اب مجھے کہاں پتا ہے کہ مزہ اے جو مجھے گاجر کھانے کے بعد آ گیا، کیا سیم آپ کو وہی مزہ آ گیا کہ نہیں؟ پتہ ہی ہے مجھے. اس کو بولتے ہیں انر سبجیکٹو کانشیسنس. مجھے کہاں اس میں سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے، سبجیکٹیوٹی. مجھے کہاں پتہ ہے آپ کے اندر تھاٹس کیا ہے؟ نہ ہی میں پروو کر پاؤں گا یہ سائنٹیفکلی، امپیریکلی، ٹیسٹ بیس ایویڈنس سے. تو یہ سمجھنا ہے کہ سائنس کی لمیٹیشنس ہوتی ہے. وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم. یہ سجین کیا ہے؟ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، a written book. کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل، ویل ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، جہنم کی وادی ہو. یوم یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی. جھٹلانے والے میں تباہی دب ہوئے جن نے آخرت کو جھٹلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا ہوگا، اللہ کو ہی جھٹلایا ہوگا، آخرت کے وجود کو جھٹلایا ہوگا. تو اس دن وہ تباہی میں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے ویسے لوگ. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو، ججمنٹ ڈے کو، بدلے کے دن کو جو جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بہت خرابی ہوگی، وہ تباہی میں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے. وما یکذب به، اور نہیں جھٹلاتا ہے کوئی بھی اسے، کسے؟ آخرت کو. الا کل معتد اثیم، سوائے ایکسپٹ وہ ہر کوئی معتد، ہر کوئی اعتداد کرنے والا. معتد بولتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والے کو. ٹھیک ہے، حدود، ٹھیک ہے، حدود حق سے ہٹ کر، حق ہٹ کر، حد حد تجاوز کرنے والے کو. ٹھیک ہے، اس کو مانتے ہیں شاید مصدر یہ اعتدا. اعتدا، معتدی بولتے ہیں کس کو؟ حد تجاوز کرنے والے کو. نہیں کرتا ہے ڈینائی، نہیں کرتا ہے تکذیب آخرت کے بارے میں، ججمنٹ ڈے کے بارے میں، صرف وہی جو معتد ہوتا ہے، جو ٹرانسگریسر ہوتا ہے. اسیم، جو اسم کرنے والا ہوتا ہے، جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر گناہ کرنے والا، ایک ٹرانسگریس کرنے والا جو ہوتا ہے، وہی کرتا ہے اللہ آخرت کو انکار. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات، تو وہ کیا کرتے؟ قال اساطیر الاولین، وہ وہاں سے بولتے ہیں کہ یہ پرانوں کی کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بس چلتی آ رہی ہے کہانیاں جو لوگوں نے گڑھ لی ہے. جیسا ایتھیسٹ برابر یہ بولتے ہیں ایتھیسٹ. اور ایتھیسٹ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں یہ کنسیپٹ آف گاڈ اور آفٹر لائف یہ لوگوں نے خود بنا دیا ہے تاکہ ایک پرپس آ جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہے سچ میں. وہ ایسے بولتے ہیں یہ پچھلوں کی کہانیاں چلتی آ رہی ہے. سیم نا ویسے بولتے ہیں، بولتے ہیں یہ ایولیوشن ہو گیا، انسانوں نے ایسے ہی بلیو اسٹارٹ کیا کرنا ایک ہائر پاور پہ، آفٹر لائف پہ. ایسے بولتے ہیں وہ.
سیم حضرہ وہی فرماتا ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ان پہ ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے رب کی حقیقت کے بارے میں، آخر کی حقیقت کے بارے میں، قال اساطیر الاولین، وہ وہاں سے بولتے ہیں سٹوریز ہے، یہ اساطیر ہے پرانے لوگوں کی، ٹھیک ہے، قال اساطیر یعنی کہ مذاق بناتے ہیں اس کا، بولتے ہیں اساطیر، بولتے ہیں ان کو من گھڑت سٹوریز کو، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی باتوں کو نا، ایسے جو لکھی ہوتی ہے، جو کہانیاں ہوتی ہے، قال اساطیر الاولین۔ حالانکہ نا دیکھیے، جب رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، جب آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو فطرت انسان کو بولتی ہے کہ یہی حق ہونا چاہیے، انسان کے نا وہ نیچرل ان بورن بلیف، وہ اندر سے بول رہا ہوتا ہے یہ حق ہونا چاہیے، انسان سپریس کرتا ہے ان تھاٹس کو، انسان ان کو بند کر دیتا ہے، ان کو چھپاتا ہے، اسی کو بولتے ہیں کفر۔ کفر بولتے ہیں تکذیب، ڈینائی کرنے کو، نہیں ماننے کو نا، وہی ہوتا ہے ڈیویٹ کرنا اسی بات سے جو انسان کو نیچرل بات ہوتی ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین ہے، ٹھیک ہے، یہ اگلوں کے افسانے ہیں، جن نے افسانے گھڑ لیے یہ سارے، یعنی انہیں، یعنی یعنی کہ اس کا گناہوں میں انہماک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیت سن کر ان پہ غور و فکر کرنے کے بجائے انہیں اگلوں کی کہانیاں بتلاتا ہے۔ یہ گناہوں سے ہوتا ہے ایسا، جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے دور جاتا ہے نا، پھر وہ، تو پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا سب، یہ کس نے کہا، وہ کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی، یہ سب افسانے گڑھ لیے لوگوں نے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ حقیقی طور پر اپنا ڈر جاتا ہے، اپنی تخلیق پہ غور کرتا ہے، مجھے کس نے بنایا ہوگا، میں خود نہیں بن سکتا ہوں، اپنے اس پورے یونیورس کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ پرپسفلی کریٹ ہو گئی ہوگی، اور ایک پرپس ہونا ہی چاہیے سارے یونیورس کی کریشن کا اور میری کریشن کا، تو وہی ہوتا ہے کیا، اس کو بولتے ہیں مومن، جو تفکر کرتا ہے، جو غور کرتا ہے نا، مومن عقل والا ہوتا ہے، وہ تفکر کرتا ہے کہ پرپس لیس میں پیدا نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں جیسا وہ گمان کرتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ بولتے ہیں قرآن کہانیاں ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جیسے کافر بولتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ ریویل نالج ہے جو رب نے بھیجی ہے۔ بل ران علی قلوبہم، مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پاتے اس کو، اس علم کو، وہ کیوں نہیں ایمان لا پاتے، وہ کیوں نہیں بلیو کر پاتے اللہ پہ، آخرت پہ، کیونکہ بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ سٹین لگ گیا ہے، زنگ لگ گیا ان کے دلوں پہ، ٹھیک ہے، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، بما کانوا یکسبون، اس سبب سے جو کچھ وہ کماتے تھے، جو ان کی اپنی کمائی ہے، جو انہوں نے برے اعمال کیے، اس کی بنا پہ، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا۔ اس میں کیا آ گیا، ایک انسان کا دل جو ہے اس میں بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میٹافوریکل سینس سے سمجھتے ہیں، مجازی معنی سے سمجھتے ہیں اس کا، تو انسان کو جب بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے تو ایک گناہ سے، وہ گناہ کو سمجھتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پھر اور ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور ڈاٹ لگ جاتا ہے، انسان بولتے ہیں اور مسئلہ نہیں ہے گناہ، اور مسئلہ ہی نہیں ہے گناہ، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو پھر آسنی والی آیت تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر کیا اس کو بولیں گے، اللہ فرماتا ہے آخرت کے بارے میں، وہ مانے گا ہی نہیں کچھ، جو گناہوں کے دلدل میں چھپا ہوگا اس کو ایمان ختم ہو جائے گا سارا، کیونکہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، الایمان یزید بالطاعہ، ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، نیک اعمال کرنے سے، وینقص بالعصیان، ایمان میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے نافرمانی سے، برے افعال سے، فحاشی سے، obscene چیزوں سے، ایمان میں کیا آ جاتی ہے، کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ایمان بڑھ جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدۃ اہل السنت والجماعہ، الایمان یزید وینقص، الایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان۔ اچھا، اس کے بعد پھر وحی الہی سے کوئی اثر نہیں ہو جاتا ہے گناہوں کے بعد، انسان جب بہت گناہ کرتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ڈیویٹ ہو رہا ہوتا ہے نیچرل بات سے، فطرت سے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو قرآن سننے سے، اللہ کے آیتیں سننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ گناہوں کی کثرت سے دلوں میں پردے پڑ جاتے ہیں، صحیح میں پڑ جاتے ہیں پردے، اس کو بولتے ہیں کلاؤڈ ہو جاتی ہے آپ کی تھنکنگ، بند ہو جاتا ہے دماغ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہاں، کیا اس کو بولتے ہیں، انسان جو ہے دل ہے نا، دل انسان کا یہ بھی سوچتا ہے،
دماغ تو سوچتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلوب میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے جو سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں جو دیکھتی نہیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ ان کا دل اسپرچول جو ہے اسپرچول انڈرسٹینڈنگ سے لیک کرتا ہے. ان کی آنکھیں جو ہے وہ اسپرچول سائٹ لیک کرتی ہے. وہ دیکھ نہیں پاتے رب کی نشانیاں، قدرت سے نہیں دیکھ پاتے، دیکھ ہی نہیں پاتے، آنکھیں بند ایسی ہو گئی ہوتی ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان سنتے نہیں ہیں. سنتے ہیں اصلی وہ چیزیں، لیکن ان کو نفع بخش نہیں سنائی، ان کو مطلب اثر نہیں ہوتا ہے نہ دل کو، نہ آنکھ کو، نہ کانوں کو قرآن سننے سے، کیونکہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہوتا ہے. اچھا ایک بات سنیے آپ، یہ جو بولا نا یہ چیز آپ کو کیا اس کو بولتے ہیں؟ ہاں، جو انسان کا دل، اس میں ہوتی ہے سینسری نیورائٹس. کیا ہوتی ہے؟ سینسری نیورائٹس. معنی ایک حساب سے ہوتی ہے برین سیلز، لیکن دیر آر ناٹ ان دا برین، دیر آر ان دا ہارٹ. ہارٹ ہی ہوتی ہے برین سیلز کو بولتے ہیں سینسری نیورائٹس. وہ سچ میں وہ سوچتے، وہ فیل کرتے، وہ سوچتے سب کچھ. دل میں ہوتی ہے الگ کیا، وہ کچھ سیل، اسپیشلائزڈ سیل، سینسری نیورائٹس. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہو گئی تھی ریسنٹلی. قرآن نے کہا تھا 14 ایئرس پہلے کہ دل بھی سوچتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، کفار کے دل ہے جو سوچتے نہیں ہیں. کیونکہ ایک فرق ہوتا ہے دماغ کے سوچنے میں، دل کے سوچنے میں. دیکھیے ایک ایتھیسٹک مائنڈ سے والا کتنا سائنس جان رہا ہوتا ہے، سائنس جاننے والا دماغ والا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں لاتا ہے وہ ایمان اللہ تعالیٰ پہ. مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ دل سے، دل کا رول ہوتا ہے یہاں پہ، دل کا رول. وہ دل سے نہیں سوچتا ہے، وہ صرف دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ دل کی انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہوتی ہے، پتہ ہونا چاہیے انسان کو دل کب سوچتا ہے، کیسے سوچتا ہے. تو جو قرآن ہے وہ مخاطب کرتا ہے انہیں دلوں کو، کرتا ہے مخاطب، انہیں ہارٹس کو سیٹسفائی کرتا ہے. یہ آیتیں کیونکہ رب کی طرف سے جس نے دل بنایا ہے اس نے آیتیں بھی بھیجی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو اسے شفا، دلوں کا شفا کس میں ہوتا ہے؟ قرآن میں ہی. اور دنیا کی کسی کتاب میں شفا نہیں ملے گا آپ کو. جو آپ پڑھیں گے، دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے ڈپریسڈ ہی ہو جائیں گے، سیٹسفیکٹری آنسرس کبھی نہیں مل جائیں گے انلیس انسان قرآن پڑھے گا. کیونکہ یہ اسی رب نے بھیجا جس نے ہمارے دل بنائے ہیں. اچھا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جیسے کہ حدیث میں آ گیا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو سیاہی دور ہو جاتی ہے، بلیکشنس دور ہو جاتی ہے. اگر توبہ کے جائے گناہ پہ گناہ کر دیتا ہے تو سیاہی بڑھ جاتی ہے اور انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ سے نہیں آتا میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو اپنی کمائی کی وجہ سے انسان کی ایمان میں کمی آ جاتی ہے. انسان بولتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا دیا کافر. مسئلہ ہوتا ہے اس نے اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، اس نے اتنی برائیاں کی ہوتی ہے کہ وہ ڈیل ہو جاتا ہے اپنی اس فطرت سے، اور اس کو ایمان نہیں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ. تو گناہ بن جاتے ہیں ذریعہ انسان کو کفر کا. کبھی کبھی ہے نا، گناہ جب انسان بڑھاتا ہے سوچتا ہے گناہ انسگنیفیکینٹ ہے تو انسان کفر میں جا سکتا ہے اس چیز سے. اس سے بولتے ہیں ہمارے اسلاف لا تنظر الى صغر الذنوب، تم مت دیکھا کرو یہ چیز گناہ چھوٹا ہے، گناہ واسطہ نہیں ہے کرنا زیادہ. ولكن انظر من عصیت، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کرتے ہو. گناہ تو چھوٹا ہے لیکن تم نافرمانی کرتے ہو رب کی، اپنے خالق کی، تو اس سے گناہ، چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک مومن جب گناہ کرتا ہے اس کو لگتا ہے میرے اوپر پہاڑ ہے. ایک منافق جب گناہ کرتا ہے اس کو لگتا ہے مکھی آ گئی ناک میں، میں نے ہٹا دی بس یہ ہو گیا. تو ایک مومن کو بہت ڈیپ ندامت ہو جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد، اور وہ ہوتی ہے اس کے ایمان کی نشانی. تو ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو واپس رب